ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومنین پر وقت معینہ کے ساتھ فرض ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بعض احکامات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ قربانی ہے بقرعید کی، جو ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر حج ہے، وہ ذی الحجہ کے ساتھ، اور اسی طریقے پر فرض روزے ہیں رمضان کے، وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ جل شانہ نے نماز کو بھی اوقات کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایمان والے بندے پر جو مکلف ہے، اللہ جل شانہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی۔ ان نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کیا جائے، ان کے لیے بھی اوقات متعین کر دیے۔ فجر کے لیے اس کا وقت ہے، ظہر کے لیے اس کا اپنا وقت ہے، عصر کے لیے اس کا اپنا وقت ہے، مغرب کے لیے اس کا اپنا وقت ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب کا جائز اور مستحب وقت تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کے اس پروگرام میں عشاء کی نماز کا جائز وقت اور مستحب وقت دیکھتے ہیں۔ آئیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر گئے مسجد تشریف لے گئے، رات کا ایک اچھا خاصا وقت ہونے کے بعد مسجد تشریف لے گئے، یعنی رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ حاضرین مسجد پر نیند کی کیفیت بھی طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہی اس نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ نماز عشاء کا جائز وقت شفق کے غائب ہونے کے وقت سے صبح صادق کے شروع ہونے تک رہتا ہے۔ متعدد احادیث میں ہے کہ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے شروع ہونے تک رہتا ہے۔ شفق سے مراد وہ سفید روشنی جو مغرب میں سرخی کے بعد سفیدی نظر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شفق۔ شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی نماز فجر کے شروع ہونے تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عشاء کی نماز کا زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے؟ فرمایا کہ صبح صادق کا طلوع ہونا۔ چنانچہ یہ روایت سنن کبریٰ للبیہقی کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی بہت لمبا وقت ہے عشاء کی نماز کا۔
یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی مسلک ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طریقے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت کے مطابق عشاء کی نماز کا وقت بس آدھی رات تک رہتا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت کے مطابق آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ تو عشاء کی نماز کا جائز وقت تھا۔ عشاء کی نماز کا مستحب وقت، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کی نماز تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس سے پہلے پڑھ لینا یہ جائز ہے اور اس وقت پہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا مستحب ہے، البتہ سخت گرمی کا زمانہ ہو تو ظہر کی نماز کو قدرے ٹھنڈے کر کے پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھ لے، البتہ ظہر کی نماز کو گرم علاقوں میں ٹھنڈے وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اور جہاں پر گرمی کے زمانے میں مسجد اور مدرسے کی وہ جماعتیں جس میں لوگ دور دور سے آ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو کچھ تاخیر سے کھڑی کر لینا یہ مستحب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً یہی مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب نمازوں کو اول وقت میں پڑھ لو، البتہ ان کے یہاں عشاء کی نماز میں بھی مصلیوں کی بشاشت کا خیال رکھتے ہوئے تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن کسی مصلحت کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، جیسے کہ ظہر کی نماز کو گرمی کی وجہ سے تاخیر کر لینا یا پھر عشاء کی نماز کو ان کی بشاشت کے مطابق تاخیر کر لینا یہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، نماز وتر کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا بھی وقت جو شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز اور وتر یہ دونوں میں ترتیب لازمی ہے اور ضروری ہے، اور آخر وقت جو ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی وتر کی نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ حضرت خارجہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کر دیا جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور صبح صادق کے درمیانی وقت میں مقرر فرمایا ہے۔ تو لہٰذا نماز عشاء کا جائز وقت ٹھہرا، نماز وتر کا جائز وقت ٹھہرا عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، لیکن وقت مستحب یہ ہے جس کو تہجد پڑھنے کا شوق ہو اور جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہو اور اس سے تہجد کی نماز میں اٹھنے کا قوی امکان ہو، تو اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر نہ پڑھیں، بلکہ وہ آخر رات میں بیدار ضرور ہو کر تہجد کی نماز کے ساتھ وتر پڑھے ہو۔ اس کے لیے بہتر ہے جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ رات کے آخری حصے میں جب تہجد ادا کرتا ہے اس وقت میں وتر کی نماز پڑھ لے، یعنی آخری رات کی نماز مقبول بارگاہ خداوندی میں ہوتی ہے اور یہ افضل ہے۔ اسی کو روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ آخری رات کی نماز مقبول بارگاہ خداوندی ہوتی ہے اور یہ افضل ہے، لہٰذا وتر کی نماز آخری رات میں پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کا جائز وقت اور مستحب وقت سماعت فرمایا، ٹھیک اسی طریقے سے وتر کی نماز کا جائز وقت
اور مستحب وقت سماعت فرمایا۔ وطر کی نماز کے سلسلے میں مزید احکامات اور مزید تفصیلات انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں ضرور مستقل عنوان کے تحت پیش کی جائے گی۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث کی روشنی میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت ابر آلود ہو تو ابر آلود ہونے کے زمانے میں نماز ظہر کو تاخیر سے ادا کرنا اور نماز عصر کو اول وقت میں پڑھنا، اسی طریقے سے مغرب کی نماز کو تاخیر سے اور نماز عشاء کو اول وقت میں پڑھ لینا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے نماز عصر کے سلسلے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابر آلود دنوں میں نماز عصر جلدی پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی ہو تو اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ چنانچہ اس روایت کی بنیاد پر جب ابر آلود ہو تو ابر آلود کے زمانے میں نماز عصر کو جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلی کے دن یعنی ابر آلود کے دن نماز عصر جلدی پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ پہلی روایت ابن ماجہ کی تھی، یعنی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ابن ماجہ کی تھی، اور دوسری روایت فتح الباری میں موجود ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز عصر کو بدلی کے دنوں میں جلدی پڑھ لینا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلی کے دن میں دن کی نماز جلد پڑھ لیا کرو اور مغرب کی نماز میں تاخیر کر لیا کرو۔ چنانچہ روایت مراسیل ابو داود کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز بدلی کے دنوں میں جلدی پڑھ لینا، یعنی جس وقت ابر آلود ہو عصر کی نماز جلدی پڑھ لینا اور مغرب کی نماز میں بدلی کے دنوں میں قدر تاخیر کر لینا، یہ بہتر بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب ابر آلود دن ہو تو ظہر کی نماز میں تاخیر کرو اور عصر کی نماز میں اجرت کرو۔ چنانچہ روایت بھی فتح الباری کی ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابر آلود دن میں ظہر کی نماز میں تاخیر کر لینا اور عصر کی نماز میں جلدی کر لینا یہ بہتر بات ہے اور مستحب بات ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابر آلود دن میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور عصر کی نماز جلدی پڑھو اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرو۔ اس طریقہ کار میں لوگوں کو سہولت بھی ہے اور ایک ہی دفعہ مسجد میں حاضر ہو کر تھوڑے تھوڑے وقت سے دو نمازوں سے فارغ ہو کر مسجد سے روانہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ اوقات بہتر وقت بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑے ہونے کے وقت مسجد میں ہوتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو بیٹھ جاتے، پھر لوگوں کے جمع ہونے کے بعد نماز پڑھتے، اور جب یہ دیکھتے کہ لوگ پہلے سے ہی جمع ہے تو فوراً نماز پڑھتے۔ چنانچہ اس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ جب لوگوں کے اوقات تاخیر سے آنے میں ہیں تو لہٰذا نماز کو تاخیر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز عام طور پر لوگ تاخیر سے آنے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا جس کی بنیاد پر فرمایا گیا ہے کہ فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھو کیونکہ لوگوں کے زیادہ آنے کا امکان ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ظہر کی نماز گرمی کے دنوں میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی جماعت میں زیادہ شریک ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جب ٹھنڈک ہو جاتی ہے کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں جماعت کے اوقات متعین کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ظہر کی نماز کا وقت یا اور نمازوں کا وقت ایک ہی طے کر لیں، اسی انداز سے چلے جا رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا خیال اور لوگوں کی بشاشت کی بنیاد پر اوقات کو متعین کرنا چاہیے، جائز اور مستحب وقت کی رعایت کرتے ہوئے۔ محترم ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کا اور وتر کی نماز کا جائز اور مستحب وقت سماعت فرمایا۔ آئیے محترم ناظرین، کچھ اوقات ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے شریعت کی روشنی میں، اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں صرف نفل نمازیں پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔
آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے اوقات ہے جن اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا قضا نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، وہ پڑھنا ممنوع ہے۔ اس طریقے کے 3 اوقات ہے جس میں کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، جب طلوع آفتاب کا وقت ہو، اس وقت میں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو۔ عام طور پہ یہ 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً لوگوں نے 20 منٹ کا وقت، 15 سے 20 منٹ کا وقت طے کیا ہے، لہٰذا جب طلوع آفتاب کا وقت ہوگا کسی نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، کسی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا وقت جب غروب آفتاب کا وقت ہو، یعنی نگاہ آفتاب کے ٹکیے پر ٹھہرنے لگے، اس وقت میں نماز کا پڑھنا منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں نماز نہ پڑھے، یعنی غروب آفتاب کے وقت میں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تیسرا وقت ہے استوا کے وقت، یعنی جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہو، ان اوقات میں بھی نہ کوئی فرض نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ سنت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 اوقات میں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، فرض نماز بھی نہیں اور نفل نماز بھی نہیں، سنت نماز بھی نہیں، مستحب نماز بھی نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کے حوالے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ نمبر 1، پہلا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، 1 نیزہ سوا نیزہ یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جس کا تقریباً وقت احتیاطاً 15 سے 20 منٹ وقت ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ نصف النہار پر ہو جائے۔ نصف النہار سے مراد یہ ہے عام طور پہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، اس طریقے سے 10 منٹ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے زوال کے وقت کا۔ احتیاط کی بات بتا رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے جب غروب ہونے کے لیے جھکے سورج، یہاں تک کہ مکمل طریقے سے غروب ہو جائے، چنانچہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ ان 3 اوقات میں فرض نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سنت نماز پڑھنے کی، کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ان 3 اوقات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہ 15 سے 20 منٹ احتیاطاً وقت ہوتا ہے، اور سورج جب بیچوں بیچ ہو جائے، یہ گویا تقریباً 10-12 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ بھی تقریباً 10-12 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے جو عام طور پہ جنتریوں میں درج ہوتا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، غروب آفتاب کے وقت البتہ ایک اجازت دی گئی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنی جائز ہے۔ اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ نے سماعت فرمایا سورج کے طلوع ہونے کے وقت کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، اور نصف النہار کے وقت یعنی استوا کے وقت بالکل سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہو جائے، اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت میں بھی کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سورج کے ڈوبنے کے وقت میں اسی دن کی عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے غروب آفتاب سے قبل عصر کی 1 رکعت پڑھ لی، اس نے عصر کو پا لیا۔ اس روایت کی بنیاد پر فرمایا گیا ہے کہ عصر کی نماز اسی دن کی سورج کے ڈوبنے کے وقت میں جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے، چنانچہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ان اوقات ممنوعہ میں جو 3 اوقات ممنوعہ ذکر کیے گئے ہیں، ان اوقات ممنوعہ میں اسی وقت جنازہ حاضر ہو جائیں تو میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی وقت حاضر ہو جائے، پہلے سے رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی وقت جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ ایک روایت ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ حضرت علی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1،
نماز جب اس کا وقت آ جائے. نمبر 2 جب جنازہ حاضر ہو جائے, یعنی جب جنازہ ممنوع وقت میں بھی حاضر ہو رہا ہے تو فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ اسی وقت حاضر ہو تو نماز جنازہ پڑھ لیا جائے. نمبر 3 غیر شادی شدہ عورت جب اس کا مناسب جوڑا مل جائے تو اس وقت میں تاخیر نہ کریں. ہاں جنازہ ان اوقات ممنوعہ سے پہلے ہی حاضر ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور ان اوقات ممنوعہ میں پڑھی جا رہی تو یہ جائز نہیں ہے. پہلے سے رکھا ہوا ہے نماز جنازہ لیکن پہلے سے پڑھی نہیں گئی, لیکن ان اوقات ممنوعہ میں پڑھی جا رہی تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اسی وقت میں نماز جنازہ حاضر ہوا ہے تو اسی وقت میں حاضر ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. محترم ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا تھا وہ اوقات جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے, چاہے فرض نماز ہو, سنت نماز ہو, عصر نماز ہو. لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے اوقات ہیں. نمبر 1 نماز فجر کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک یہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز فجر کے بعد آفتاب کے بلند ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. یعنی فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نفل نماز نہ پڑھیں. البتہ فوت شدہ نمازیں کوئی پڑھنا چاہیں, قضا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے نماز جنازہ ہے یا پھر اسی طریقے سے سجدہ تلاوت ہے, اس وقت میں پڑھ سکتا ہے. دوسرا وقت ہے نماز عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک, اس وقت میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کے بعد آفتاب کے غائب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے. یہ روایت اگرچہ نوافل اور فرائض دونوں کے سلسلے میں عام ہے مگر ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش نظر جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان اوقات میں نفل نماز مکروہ ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو مگر یہ کہ سورج چمک رہا ہو. عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھو مگر یہ کہ سورج چمک رہا ہو, یعنی سورج چمک رہا ہو تو نماز کے پڑھنے کی اجازت ہے. لہٰذا دونوں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے پڑھنے کی اجازت ہے جب تک سورج چمک رہا ہو. دونوں روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ بات بتائی کہ عصر کی نماز کے بعد اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد, یعنی عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے, اور عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ اور عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے. البتہ فرض نماز یا پھر قضا نماز یا پھر سجدہ تلاوت پڑھ سکتے ہیں. محترم ناظرین, اس بات کو دوبارہ اچھی طریقے سے سمجھے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے. البتہ کوئی فرض قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی بندہ فرض نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ان دونوں اوقات میں یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد صرف نفل نماز مکروہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز مکروہ نہیں ہے. اسی طریقے سے عصر اور فجر کی نماز کے بعد طواف کے 2 رکعت واجب پڑھنا بھی مکروہ ہے. طواف کے 2 رکعت جو واجب ہوتے ہیں وہ پڑھنا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. لہٰذا عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھنا بہتر ہے. محترم ناظرین, وہ مکروہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے اس میں مزید تفصیل ہے. ہم پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں. آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں ذکر کریں گے, وہ اوقات ذکر کریں گے جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. محترم ناظرین, آپ شامل رہیے, دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ اے جنت کے حقداروں مجھ منگتے کو یہ بتلاؤ، اے جنت کے حقداروں مجھ منگتے کو یہ بتلاؤ، اے جنت کے حقداروں مجھے منگتے کو یہ بتلاؤ، ان کی سخا سے دامن بھر کر، ان کی سخا سے دامن بھر کر واپس آنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ